رشتہ کیا ہوگا جو سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا وجود چور کے حوالے، مگر ہمارے یہاں بیوی کبھی 100 نکال لیے جیب میں سے تو کبھی 200، کبھی 300 مار دیے، کبھی 500 اکٹھے کرے 3000 میکے کو گئی، اچھا سا سوٹ لائی، پوچھا کہاں سے لائی؟ بولی وہ میرے بھائیے نے دیا، کمائی شوہر کی اور بھائیے نے دیا ساتھ۔ اور سنو تو، اور اوپر سے یہ الزام، شوہر بولا میرے پیسے بہت چر رہے ہیں، بولی ہاں میں نے رات نہ ڈنڈ دیکھے تھے، ڈنڈ اپنے گھر میں لگ رہا جناتوں کا اثر ہے، جنات پیسے نکال رہے اور تھی جنات نہیں ہے، بولے پیسے نکال رہے جنات۔ اب بڑا وہ بھی ڈر گیا، بولی اٹھیو مت، اگر پیشاب کو بھی جائے تو بیچارہ ڈر کے مارے اٹھا۔ بولی میں نے دیکھا ڈنڈ تھا یہاں اتنا کٹا ہوا، اور بولی اتنی بھیانک صورت تھی، ایک پاؤں اس پیڑ پہ ایک پاؤں اس پیڑ پہ۔ یہ کہہ رہے ہاں، اس سے یہ نہیں پوچھا گیا یار ڈنڈ تھا تو پاؤں کہاں سے آیا؟ بولی ایسے ڈنڈ تک شائع شائع کر رہا تھا، یہ اور اٹھا، اگر پیشاب کے لیے بھی اٹھے تو نہ اٹھے۔ ایک صاحب کے بہت زیادہ پیسے نکل لیتے، پریشان تھا۔ اچھا بعض میاں بھی ایسا، اس کی بھی بڑی پٹائی ہوگی خبر میں، بڑا مارا جائے گا ڈکیت میاں کو، صحیح بتا رہے ہوں میں۔ تو بتایا کہ پیسے نکلنا ہے، یوں ہے میرے پاس فون ہے، تقریر سن لی ہوگی، بولے حضور ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا بولے کب ملیں گے؟ میں نے کہا عید کو مل لیو۔ نہیں بولے بہت جلدی ملنا ہے۔ میں نے کہا بات کیا؟ بولے ہمارے گھر میں جنات ہے، جنات۔ میں نے کہا کیسے پتا؟ بولے حضرت ایک ہفتہ نہیں گزرتا 400-500 نکل جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ جنات کو کوئی گاڑی تھوڑی خریدنی ہے، نہ اسے زمین خریدنی ہے، نہ اسے بریانی، نہ اسے زیور، نہ اسے گاڑی گھوڑے، نہ اسے کپڑے لتے، تو اسے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھ گیا گھر والی جنات نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ تو بولے پڑھتا ہوں مگر جمعے کی۔ میں نے کہا وظیفہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤ گے، 40 دن جماعت سے نماز پڑھو گے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، جنات بھاگ جائیں گے۔ بولے حضور کر لوں گا، بہت پریشان، مگر میں نے کہا شرط ہے۔ بولے کیا؟ میں نے کہا بی بی کو میں کے چھوڑ کے آؤ گے؟ بولے ٹھیک ہے۔ اس نے جو تھا بی بی سے کہا میں وظیفہ کروں گا تم میں کے، بی بی بھی خوش ہو گئی، چلو میں کے۔ اب میں کے جب پہنچ گئی، یہ 40 دن تک عمل کرتا رہا۔ میں نے اس لیے بتا دیا، میں نے کہا اس کی نماز کی عادت پڑ جائے گی اور درود شریف کی برکتیں ہوں گی، اللہ ہدایت دے گا اس کی بیوی کو۔ یہ دعا کر دی۔ اب 40 دن گزرے، میرے پاس فون آیا، بولے حضور میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا قائم ہے؟ تو بولے وہی جنات والا عمل جو کیا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ تو۔ بولے اب پیسے نہیں مل رہے، جنات بھاگ گئے۔ میں نے کہا جنات بھاگے نہیں ہے، آ جائیں گے۔ میں نے کہا جنات نہیں تھے، جنات نہیں تھی اور وہ میں کے گئے ہوئی ہے۔ میں نے اس کو پوری بات بتا دی۔ بولا بس اب آگے کا علاج میں خود کر لوں گا، وہ بھی تمہاری طرح تھا۔ بلا کے لایا اور لا کر کے بی بی سے بولا عمل ہو گیا۔ بی بی بولی اس کے خاندان والوں میں سے کوئی نہ کوئی تو آئی جائے گا، کیونکہ یہ خود تھی۔ بولا کوئی نہ کوئی تو آئی جائے گا، بولے اسے بھی دیکھ لوں گا۔ اس نے 5000 روپے گن کے شرٹ میں رکھ کے ٹانگ دیے اور بولا حضرت نے بتایا ایک رات اور الگ رہوں گا میں، ایک رات آج اور عمل کروں گا۔ بی بی کی بھی آئی گئی تھی، اسی رات میں 700 نکال لیے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے جب دیکھا، جیب میں آ کر کے دیکھا نہ تو 700 روپے کم، اس نے اٹھایا لٹ، اتنا مارا اور بتا پیسے کہاں ہیں؟ تو 3500 روپے نکلے۔ وہ گھر میں جو گملے رکھے ہوئے تھے نا پلاسٹک، اس کے ٹیپوٹ میں، اس میں جو تھا گملے کی جڑ میں 3500 روپے نکلے اور مار مور کے ہاسپیٹل دوا دلانے آیا۔ وہیں سے فون کر رہا، وہ حضور علاج کر دیا۔ کہا ہے؟ میں نے کہا ہاسپیٹل میں۔ بولے ایسے ایسے مار کے لایا ہوں۔ میں نے کہا
سے یہ حسان رضا صاحب کے ذریعے تم نے دعوت دی، میں آیا، واقعی میرے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور تم جیسوں کی دعائیں ہیں جو آج ہندوستان بھر میں اور دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہوتا ہے، ورنہ اس غریب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے دعا کرو گے نا؟ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، میری بہن میں نے کچھ باتیں کرری کہہ دی ہیں، بھائیوں سے بھی معاف کرنا، تم میرے دشمن نہیں ہو، اسلامی رشتے کے بھائیوں۔ بتاؤ اگر تمہیں نہیں بتاؤں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ یہ انگلی کٹے گی تب بھی یہی تکلیف، یہ انگلی کٹے گی تب بھی یہی تکلیف، پاؤں کی انگلی کٹے گی تب بھی یہی تکلیف۔ اس لیے میں ایسی باتیں بول دیتا ہوں، وہ لڑکا کیا تھا کیا نہیں تھا، آج میرے ساتھ میں بالکل جو بھی تم نے اب تک گناہ کیے ہیں، جتنے بھی پاپ کیے ہیں، ان سب سے بیزاریت حاصل کر کے اور آج توبہ کر لو دل ہی دل میں۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ستار ہے، غفار ہے، انشاءاللہ رحمت کے قطرے برس گئے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں تم سے ہاتھ اٹھوا کر کے سبحان اللہ کہلانا اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ کی پاکی اللہ کا نام ہے، مگر میں آج تم سے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں اس لیے کہ تم میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کر لو، پتہ نہیں کس کس کی دعا قبول ہو جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے، علماء بھی اٹھائیں، ہو سکتا ہے انہی کی برکتوں سے اللہ معاف فرما دے۔ میری بہنوں تم بھی دل سے دعا کرنا اپنے لیے، اور جو میں دعا کراؤں اس کے لیے بولو توبہ کرتے ہو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد ہم شراب، جوا اور تمام خرافات جتنی بھی تیری میری بہن بیٹی کو تکنا، جتنی بھی بری شیطانی عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، برائیاں ہیں، شیطانی راستے، اے اللہ ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں۔ بولو اے اللہ ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں، مولا تو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ رکھ لو ہاتھ۔ اے اللہ میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا، تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، تجھے نبیوں کا واسطہ، تجھے نبی کی اولاد کا واسطہ، دنیا بھر کے سادات کرام کا واسطہ، ولیوں کا واسطہ، ان بھائیوں نے بہنوں نے توبہ کی، اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے اور ان کو اتنا دے میرے مولا، ان کی دنیا بھی روشن کر دے، ان کی آخرت بھی روشن کر دے۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، مولا کسی بھائی بہن کی شادی ہو گئی ان کے بچے نہیں ہیں، اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں انہیں تو اولاد سے نواز دے، مولا کسی پہ جادو ٹونا سحر آسے بھی خلل بھوت پریت افریت شیطان جن خبیث ہو، اے اللہ اس آفت سے بچا دے، سب کو محفوظ و مامون فرما دے۔ ہمارے ایک چاہنے والے راجستھان میں ہیں جن کے یہاں میں رمضان میں قرآن سنانے بھی جاتا ہوں، ویسے بھی تقریریں کرنا، ان کا نام اقبال، ان کا چھوٹا بیٹا اس کا نام راہل، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، دماغ کا کینسر، بمبئی ہاسپٹل میں اس کا آپریشن ہوا، اے اللہ اس بچے کو صحت عطا فرما دے، میرے مولا صحت عطا فرما دے۔ ایک میری بہن خاتون کا فون آیا تھا، اس کی والدہ اس کی ممی کے پیٹ میں کینسر ہے، اے اللہ ان علماء اور ان لوگوں سب کے صدقے میں اس کی ماں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ ان بھائیوں ان بہنوں کے بھی رشتہ دار عزیز و اقربا اگر کوئی بیمار ہو یا ان میں کسی کی طبیعت ناساز ہو، رشتہ داروں میں طبیعت ناساز ہو، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک نوجوان بچے نے جس کا نام صداقت ہے، اس نے مجھے بتایا بڑی اور لوگوں نے بتایا کہ اس نے بڑی بھاگ دوڑ جلسے کے لیے چنڈی گڑھ اور کہاں کہاں سب کے پاس گئے، اے اللہ اور سب نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ میری بہنیں اپنے گھر کو چھوڑ کے بیٹھی ہیں، تیرے محبوب کی محبت میں یہ روشن کیا، اے اللہ تو ان کی دنیا روشن کر دے، ان کی آخرت روشن کر دے، ان کی قبریں روشن کر دینا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، میرے بھی علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما، زیادہ بولنے پر روزانہ دن میں بھی رات میں بھی آواز بیٹھی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری آواز کو
صحیح کر دے اور تمام علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما۔ اے اللہ مولا اس بستی میں بہاریں عطا فرما دے، جو مہمان حضرات آئے ان کے گھروں میں بھی بہاریں عطا فرما دے۔ میری بہنوں کی جو بچیاں چھوٹی جوان ہیں اے اللہ ان کے رشتے نہیں ہیں، مولا تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ مولا کریم جن کا کاروبار نہیں ہے انہیں صاحب کاروبار بنا دے، جو کام کرتے ہیں ہمارے ایک بھائی جن کے یہاں ٹھہرے وہ ناریل پانی کا کام کرتے ہیں اور بھی کرتے ہوں گے، اے اللہ ان کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے امام صاحب قبلہ اور جو جہاں کے امام لوگ ہیں یہ علماء مولا سب کی عزتوں میں برکتیں عطا فرما دے، سب کی عزتوں میں چار چاند لگا دے، سب کی شہرتیں اور سب کو مالا مال فرما دے۔ میرے مولا یہ ٹوٹے پھوٹے زبان سے جو میں نے جملے کیے ہیں میں اس لائق تو نہیں تھا جو بیان کر سکوں، آج جو پورے ہندوستان جہاں بھی جاتا ہوں اے اللہ مولا تو ہم سب کو نبی کا صدقہ عطا